سینے کی طاقت اکٹھا کر کے زوردار نعرہ لگائیے، نعرے تکبیر! ایسے رہی جب تک سب لوگ نعرے سے ساتھ نہیں دیں گے، پوری شدت کے ساتھ یہ سوچ کے نعرہ لگانا ہوگا کہ امت کا لہو دین کی حفاظت کے لیے ہے، شانے پہ جو سر ہے وہ شہادت کے لیے ہے۔ ہم درد نبی دل سے بھلا بیٹھے ہیں، ورنہ اسلام تو دنیا میں حکومت کے لیے ہے۔ نعرے تکبیر! نعرے رسالت! خطبہ اہل سنت! خطبہ اہل سنت! مسلک اہل سنت! مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سلمان اظہری صاحب قبلہ، محافظ ناموس رسالت، دارالعلوم سعدیہ میرگنج، نعرے تکبیر! نعرے رسالت! بات آقا کی سنائیں گے چلے جائیں گے، اشتاقوں سے بہائیں گے چلے جائیں گے، ہم تو تیار ہی بیٹھے ہیں شہادت کے لیے، کربلا والے بلائیں گے چلے جائیں گے۔ کھائے ہم ہمارے یہاں تھا ممبر نور پر جلوہ بار علماء جبل احترام، مشائخ، سادات، مفتیان نظام، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان اکرام وقار، آج کا یہ اجلاس دارالعلوم سے فارغ ہونے والے حفاظ قرآن کے اعزاز میں منعقد ہے۔ میرے عزیزو، یہ حفاظ قرآن کے اعزاز میں علماء ذوی الاحترام کی تقریب میں منعقد جلسہ ہے، اور جب تک علماء پیدا ہوتے رہیں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ صحابہ نے جب یہ پوچھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء اٹھا لیے جائیں گے، ان کے ساتھ علم بھی چلا جائے گا، اور جب علماء چلے جائیں گے تو زمین میں زلزلے پیدا ہوں گے اور فتنوں کا دور شروع ہوگا۔ مائک کی آواز تھوڑا سا بہتر کر دیجیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب
حرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یہ حرج کیا چیز ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قتل و غارت گری بڑھ جائے گی۔ اور میرے عزیزو یہ وہی دور ہے جب علم والوں کی قلت ہونے لگ گئی، جاہلوں کی کثرت ہو گئی، اور قیامت کے قریب جتنے آثار نظر آنے تھے وہ تقریباً آنے لگ گئے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے جو چیز لے کر حاضر ہوں، اس دور میں اگر ہمارے پاس کوئی چیز باقی رہ گئی ہے تو کیا ہے؟ ویسے تو سب چھین لیا گیا ہے، ہمارا اقتدار، ہماری طاقت، ہماری قوت، ہماری سیاست، ہماری حکومت۔ صرف ہم کہانیاں سناتے اور ایک دوسرے کو شاباشی دیتے رہ جاتے ہیں کہ ہم وہ تھے، ہم یہ تھے، لیکن فی الحال کرنٹ سچویشن میں ہم کیا ہیں اس پر بات کرنے کے لیے جلدی کوئی راضی بھی نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ آپ 700 سال تک حکومت کرتے رہے، یہ بات بھی سچ ہے کہ 3 بر اعظموں پر ہماری حکومت جاری رہی، یہ بات بھی سچ ہے کہ اسپین میں 700 سال تک تمہارے جھنڈے لہراتے رہے، یہ بات سچ ہے کہ افریقہ، یورپ اور تمام بڑے بڑے ممالک کو ہمارے اسلاف نے روند دیا تھا۔ لیکن آج کی کیفیت کیا ہے؟ آج کی حالت کیا ہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، لیکن آج ہمارے حالات دیگر گون ہیں۔ ہمارے پاس جو چیز اب بچی کیا ہے اس کی طرف ہمیں دیکھنا ہے۔ علم بھی چلا گیا، اقتدار تو پہلے ہی جا چکا ہے، تمہارا جو رعب و دبدبہ تھا وہ بھی چھین لیا گیا، حتیٰ کہ اب ہمارے معاشرے سے جو نشانیاں تھی سنت مصطفیٰ کے طور پر وہ بھی ختم ہونے لگ گئی۔ اکثر کے چہروں پر تو اب حضور کی سنت نظر نہیں آتی۔ نوجوان اپنی ٹوپیاں چھپا کر کے فخر کرتا ہے، اپنی داڑھی چھلا کر فخر کرتا ہے، سوچتا ہے کہ لوگ مجھے سیکولر سمجھیں۔ تم پورے مسلمان بننا بھی نہیں چاہتے، ساری چیزیں تو دنیا نے تم سے چھین لی۔ ہماری بچیوں سے ان کے دوپٹے چھین لیے گئے، ان کو بے آبرو کر کے بازاروں میں لایا گیا۔ علم سے اتنا بے بہرا ہو گئے کہ اب 1000 کی تعداد میں ایک عالم نظر آ جائے تو بڑی بات ہے، ورنہ وہ بھی نہیں ہوتا، پرسنٹیج میں بہت کم، قلیل تعداد۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں کہتا ہوں میرے عزیزو، اب آخری چیز جو ہمارے پاس باقی رہ گئی ہے وہ ہماری ٹوپی، ہماری داڑھی، ہمارا جبہ نہیں، اور نہ ہی یہ عمارتیں۔ آخری چیز جو ہمارے پاس باقی رہ گئی ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم کی محبت ہے، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت۔ یہ مسلمانوں میں آج بھی باقی ہے، اور یہی وہ دولت ہے جو تمہیں ہمیشہ دوبارہ کھڑے ہونے کی طاقت دیتی ہے اور ہریالی لاتی ہے۔ اگر یہ بھی چلی گئی تو سمجھ لو کہ مردہ لاشیں ہیں۔ آج تمہارے سینے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو جذبات ہے، جو احساسات ہے، یہ وہ دولت ہے جو آخر بچی ہوئی ہے، اور دنیا اب اس کو چھیننے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ بات اتنی بڑی میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو آخری چیز باقی ہے وہ کیا ہے؟ عشق رسول ہے۔ میں اگر ابھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتاؤ مجمع میں بیٹھے ادھر ادھر سے سارے لوگ انگوٹھے اٹھا کر چوم کیوں لیے؟ کیا میں نے مائک سے تمہیں چومنے کا حکم دیا تھا یا کسی نے آرڈر دیا ہے؟ میں ادھر میرے نبی کا نام لے رہا ہوں، آپ انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا رہے ہیں، کسی نے آرڈر نہیں دیا۔ یہ عمل یہ بتاتا ہے کہ ابھی دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہے۔ یہ بے اختیار عمل بتاتا ہے کہ ابھی جو تمہارے ہاتھوں میں حرکت ہے اس نام پاک سے ابھی وہ عشق کی شمع پوری ختم نہیں ہوئی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، دنیا کا ایک دستور ہے، ڈاکٹر آپریشن تھیٹر میں جب کسی کو آپریشن کرنے لے جاتا ہے تو پہلے اس کو سن کرتا ہے، بے ہوش کرتا ہے، اور بے ہوشی کے لیے کیا کیا جائے گا؟ دوا دی جاتی ہے یا انجیکشن؟
इंजेक्शन दे दो या दवाई दे दो, लेकिन कितनी देर के बाद वो बेहोश हुआ है या नहीं डॉक्टर चेक करता है। अब चेक करने का तरीका क्या है? उसको थोड़ा चूंटी काट करके देखो, 2 थप्पड़ लगा करके देखो कि हाथ पैर हिलाता है कि नहीं हिलाता, या कोई कैंची चुभो करके देखो, सुई लगा करके देखो। अगर इन तमाम चीजों से उसके जिस्म में हरकत नहीं हो रही है तो डॉक्टर समझ जाता है कि बेहोश हो गया, अब चीर फाड़ करो, ऑपरेशन कर सकते हैं इसका। बेहोश पहले करने के लिए दवाइयां दी गई, फिर चेक किया गया कि अभी होश में है या नहीं, उसके बाद चीर फाड़। मेरे अजीजों, यही दस्तूर के मुताबिक दुनिया मुसलमानों को पूरी दुनिया में बेहोशी की दवाएं देती रही। तुम्हारे मोहल्लों में नशा पहुंचाया गया, जगह जगह तुम्हारे अखलाक किरदार सब खत्म कर दिए गए। इंटरनेट के नशे में तुम्हें तबाह बर्बाद करके रख दिया गया। एडिक्ट हो गया है हर नौजवान। नशा जिस तरह कोकीन, अफीम और हेरोइन का नशा नहीं, उससे ज्यादा खतरनाक नशा इंटरनेट का है। उसके बगैर तो एक दिन भी रह नहीं पाते। और उसमें क्या क्या देखते हैं, क्या क्या नहीं देखते, ये फिर हर एक का मामला अलग है। इस नशा में मुब्तला करने के बाद अब दुनिया चेक कर रही है कि तुम पूरे सो गए कि नहीं, अब तुम पूरे बेहोश हुए हो कि नहीं। और दुनिया जो चेक करती है उसका तरीका चूंटी काट करके नहीं, वो सबसे पहले शान-ए रिसालत में गुस्ताखी करके देखती है, नबी पाक की शान में तौहीन करके देखती है कि अभी इनकी हरकत बाकी है या पूरे बेहोश हो गए। तुम्हें नशा भी दिया गया, चरस भंग भी पिलाया गया, अखलाक को किरदार से आरी भी किया गया, इल्म से दूर भगा दिया गया, सब करके अब दुनिया चेक कर रही है। अब ये एक्सपेरिमेंट का दौर चल रहा है। जगह जगह जो कुत्ते उठते हैं, निशाने रिसालत में भौंकते हैं, इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, नबी पाक के खिलाफ, अल्लाह की जात के मुताबिक, ये सब बातें क्या है? ये अब चेक किया जा रहा है कि पूरा मुआशरा बेहोश है या होश में है। और ये सिर्फ अपने मुल्क की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया में ये चेकिंग चल रही है। अरबों को तो उन्होंने ऐसा नशा दे दिया कि अरब अब कभी उठते नहीं, किसी बात पर नहीं, वो अपनी ऐश और इशरत में मसरूफ है। चाहे कोई हुजूर को गालियां दे दे, चाहे कोई इस्लाम की खूब तौहीन कर ले, अरब तो पूरे बेहोश हो गए। और अंग्रेज दुनिया को यह पता चल गया इधर का धड़ तो बेहोश है, लेकिन बर्रे ज़ख़ीर हिंद और पाक में देखा गया, गुस्ताखियां कर करके चेक किया गया। लेकिन मैं अल्लाह की बारगाह में शुक्र बजा लाता हूं, मेरे मुल्क में अभी पूरी बेहोशी नहीं आई। जब कभी कोई कुत्ता भौंकता है तो हमारे जज्बात और हमारे एहसास बेदार होते हैं। हमारा हर नौजवान फिर पुकार कर कहता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये तुम्हारे जो एहसास बाकी हैं, इसी बात पर मैंने कहा जो आखिरी चीज हमारे पास बाकी है वो मोहब्बत मुस्तफा बाकी है। ये जब तक बाकी रहेगी मेरे अजीजों, बेफिक्र होकर के रहो। तूफान आएंगे, आंधियां आएंगी, लेकिन ये वैसे ही मौसम के साथ खत्म भी हो जाएंगे। लेकिन जिसके सीने से इश्क़े रिसालत खत्म हो गई, मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दौलत निकल गई, तो फिर उसे तूफान और आंधी के इंतजार करने की भी जरूरत नहीं। वैसे ही वो मर चुका है, वैसे ही वो मर चुका है और बिक चुका है। आज के दौर में मैं देख रहा हूं चंद लोगों को, अभी अभी हिंदुस्तान भर के माहौल को जिन मौलवियों ने खराब किया, कौन लोग हैं अच्छी तरह से पता होगा। धर्म संसद के नाम पर मजलिस कायम करके उस पर मंच पर बैठकर सारे गुरु देवताओं को बुलाकर ये कहना कि अल्लाह और ओम एक ही है। एक छोटे से हमारे बच्चे को उठा करके भी पूछो, उससे भी पूछो तो बच्चा भी ये कहेगा कौन सी बेवकूफी की बात कर रहा हूं, मेरा अल्लाह अल्लाह अकबर, बस एक ही अल्लाह है, उसके साथ कोई शिर्क बच्चे भी हमारे नहीं करते। लेकिन 70 साल की उम्र में पहुंचने वाले बूढ़े जो चेहरे से मौलवी तो दिखते हैं लेकिन उन्होंने दीन बेच दिया। वजह क्या है?
جب دل سے میرے مصطفیٰ کی عظمت کم ہو جائے تو بندہ ہر جگہ بکنے لگ جاتا ہے، ہر تخت اور ہر حکومت کے ہاتھوں وہ بکنے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، میں دارالعلوم سے فارغ ہونے والے طلباء سے بھی کہوں گا جو حافظ قرآن بن گئے، 20-22 بچے یہاں اپنے سینے میں پورے 30 پارے حفظ کر کے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ میں ایک بات یاد رکھنا، قرآن تمہارے سینے میں موجود ہے، یقیناً اللہ کی کتاب ہے، لیکن اگر عشق رسالت کی روشنی نہیں رہی تو قرآن بھی تمہیں کوئی ہدایت نہیں دے سکے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے عزیزوں، اس آیت میں اللہ نے فرمایا نور آیا اور روشن کتاب آئی، نور کس کو کہتے ہیں؟ اس سے مراد مفسرین نے فرمایا محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ نور کا مطلب روشنی ہے اور روشن کتاب قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس رسول بھی آیا اور روشن کتاب بھی آئی، لیکن اس میں ترتیب تو دیکھو، آیت میں اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا، یعنی پہلے رسول کی ذات آئی، وہ کتاب مبین، پھر روشن کتاب بھی ہے۔ پتہ یہ چلا کتاب پڑھنے سے پہلے روشنی کا ہونا ضروری ہے، اگر نور نہ ہو، روشنی نہ ہو تو کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ اور اس قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے جس روشنی کی ضرورت ہے وہ نور مصطفیٰ ہے، ورنہ ہم نے دیکھا ہے بہتوں کو جو قرآن تو پڑھ لیے لیکن اس میں ایسے ڈگمگائے کہ قرآن کا جب ترجمہ کرنے لگے تو کبھی نبی کو خطا کار اور گناہ گار بھی ثابت کر دیا۔ نعوذ باللہ، آج بھی قرآن کے ترجمے مارکیٹ میں ملتے ہیں۔ کسی مولوی صاحب نے یہ لکھا، اے رسول ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کر دی تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ رسول کے اگلے پچھلے گناہ کون سے ہیں؟ اللہ نے رسول سے فرمایا کہ تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ ایک عام بندہ بھی تمہارا دامن پکڑ کر کے پوچھے گا، قرآن میں تو رب تمہارا کہہ رہا ہے کہ رسول کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، رسول بھی تو گناہ کرتے ہوں گے؟ نعوذ باللہ، یہ عصمت کا عقیدہ ہی ختم کر دیا۔ یہ بات کیوں آئی؟ جب قرآن کو بغیر نور مصطفیٰ کے بندہ پڑھتا ہے تو ایسی ہی اٹھیلیاں مارتا ہے، ایسی ہی تیر مارتا ہے، اور جو عشق مصطفیٰ میں پڑھتا ہے پھر جب وہ ترجمہ کرتا ہے تو کنز الایمان بن جاتا ہے۔ بریلی کے امام اعلیٰ حضرت جب ترجمہ کرتے ہیں تو یوں نہیں کہتے کہ اے رسول آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، بلکہ یوں ترجمہ کرتے ہیں اے رسول آپ سے اگلوں کے اور پچھلوں کے گناہ معاف ہو جائیں، آپ کی برکت سے اے رسول آپ کے اگلوں کے اور پچھلوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ فرق تو دیکھو، ایک مولوی صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن وہ رسول کے گناہ ٹھہرا رہے ہیں، اور ایک عاشق مصطفیٰ ہے وہ ترجمہ کر رہا ہے تو یوں کہتا ہے رسول آپ کی بدولت آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف ہو جائے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جو چیز تمہیں روشنی دینے والی ہے وہ عشق مصطفیٰ کی ہے، وہ یہاں پر بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ لے جانا ہو اس زندگی سے میرے عزیزوں، میں ہر بات کو آج ہی کہتا ہوں، اپنے بچوں کو کھلونے نہیں دلا سکتے تو کوئی بات نہیں، اگر ان کو بہت ساری آسائشیں، بہت ساری نعمتیں نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں، لیکن تمہارے بیٹے کو ایک چیز ضرور دینا، وہ عشق مصطفیٰ کی دولت۔ جب بچہ رات کو سونے لگے تو یوں کہہ کر کے اسے سلاؤ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، نام محمد پر جس بچے کی تربیت ہوگی، جب جوان ہوگا اگرچہ اس کے پاس کچھ نہ ہو، دنیا اس سے اگر پوچھے کہ تیرا باپ تجھے وراثت میں کیا دے گیا ہے، تیرا باپ وراثت میں کون سی جائیداد چھوڑ کر گیا ہے، وہ بچہ فخر سے کہے گا میرا باپ زمین جائیداد اگرچہ نہیں دیا لیکن سینے میں دھڑکنے والا جو دل ہے وہ محبت مصطفیٰ سے چمکا کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، یہ وہ دولت ہے
جو مدینے والے اپنے بچوں کو دیا کرتے تھے. یہ وہ دولت ہے. اسی لیے قرآن نے کہا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. قرآن کہتا ہے مومنوں کی جان سے زیادہ قریب وہ نبی ہیں. نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں. مدینے کی عورتیں اپنے بچوں کی جب تربیت کرتی تھی تو انہیں کیا سکھاتی تھی, کیا پڑھاتی تھی, کیا پلاتی تھی. عورتیں آج ٹی وی سیریل فلمیں دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے بچوں کو دودھ پلا رہی ہو, چھوڑ دو, بچوں پر برے اثرات پڑیں گے. اور یہ جوانی میں جو ہے صالحین میں نہیں بلکہ ڈاکوؤں میں شمار ہونے لگ جائے گا. ماں کا دودھ پیتا ہے بچہ تو اس وقت ماں جو حرکتیں کر رہی ہے وہ بچے کے اخلاق پر اثر کرتی ہے. جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہو حمل کے دوران ماں جو کرتی ہے اس کے اثرات بچے کی زندگی پر پڑتے ہیں. اسی لیے جب بچہ پیٹ میں ہو ماؤں کو چاہیے کہ وہ کثرت سے قرآن پڑھے اور کثرت سے میرے نبی پر درود پڑھا کرے. سبحان اللہ. اور جب دودھ پلایا کرے اپنے بچے کو تو ہر بار درود پاک سے شروع کرے. پھر دیکھنا تمہارا بچہ جب جوان ہوگا تو عاشق مصطفیٰ بن کر نکلے گا. بے شک بے شک. میں آپ کو بتاتا ہوں مدینے کی عورتیں کیا کرتی تھی. احد کے میدان میں ایک نوجوان شہید ہو گیا اور وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا. اس ماں کو جب خبر دی گئی کہ تمہارا اکلوتا بیٹا شہید ہو گیا وہ دوڑتی ہوئی احد کے میدان میں آئی. سیدھے بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے, اگر آپ اجازت دے دیں تو میں میت دیکھ لوں, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کی لاش کو دیکھ لوں. حضور نے فرمایا جاؤ دیکھ سکتی ہوں. وہ آج کی عورتیں نہیں تھی کہ جوان بیٹے کی میت پر ماتم کرنے لگ جائے, چہرہ پیٹنے لگ جائے, بال نوچنے لگ جائے, کپڑے پھاڑنے لگ جائے. وہ مدینے کی خاتون جب آئی اپنے بیٹے کو ڈھونڈتی ہوئی تو لاش میدان میں تھی جو خون میں لجپت تھی. جب ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش کو دیکھتی ہے تو قریب آئی اور سب سے پہلے اپنے بیٹے کا جبہ اٹھایا, جسم سے جبہ اٹھایا اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگی. پلٹا کر پیٹھ پر ہاتھ پھیرتی اور پھر اس کے بعد جبہ سیدھا کر کے سجدے میں گر جاتی, شکرانہ بجا لاتی ہے اور پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے رب قدیر تیرا شکر ہے میرے جوان بیٹے کو تو نے اپنے حبیب کی خدمت میں قبول کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سنو میرے عزیزو, مائیں بچوں کو کیا دیا کرتی تھی. کچھ صحابہ وہاں کھڑے تھے, انہوں نے اس خاتون سے پوچھا کہ یہ تم اپنے جوان بیٹے کی لاش کے ساتھ کیا کر رہی ہو. وہ کہتی ہے کہ بات در حقیقت یہ ہے کہ جب میرا بیٹا مدینے سے نکل رہا تھا تو میں نے اس کو ایک وصیت کی تھی, کہا تھا کہ بیٹا آج جا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو جا رہا ہے اور آج کے دن ہی میں نے تجھے پالا تھا, اسی دن کے لیے میں نے تجھے پالا تھا, دودھ پلایا تھا. لیکن ایک بات یاد رکھنا, جنگ اگر سخت ہو جائے, دشمن اگر بھاری ہو جائے تو کبھی میرے نبی کو چھوڑ کر بھاگنا مت. واہ واہ واہ, یہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. حضور کو چھوڑ کر بھاگنا مت. اور ماں کہتی ہے میں نے اپنے بیٹے کو جانے کے وقت یہ بھی وصیت کی تھی کہ اگر دشمن غالب آنے لگ گئے اور تو میدان چھوڑ کر بھاگتے ہوئے اگر مارا گیا تو میں اپنا دودھ بھی معاف نہیں کروں گا, اگر تو مر بھی گیا تو میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی. یہ ماں کا کیسا دل تھا جو محبت مصطفیٰ میں پرورش کرتی تھی اپنے بچوں کی. وہ خاتون کہتی ہے جب مجھے پتا چلا کہ جنگ احد میں کفار و مشرکین اور دشمن غالب آ گئے, جنگ میں بہت سختیاں آئیں, 70 صحابہ شہید ہوئے, تو کہتی ہے میں ڈر گئی کہیں میرا بیٹا میدان چھوڑ کر بھاگا تو نہیں. دشمن جب غالب آ گئے تھے تو کہیں بھاگ تو نہیں گیا میرا بیٹا, لیکن جب میدان کے قریب آئی تو پتہ چلا نہیں بھاگا نہیں, شہید ہوا ہے. پھر بھی مجھے ایک فکر تھی کہ کہیں بھاگتے ہوئے تو نہیں مارا گیا. تو میں میدان میں آ کر سب سے پہلے اپنے بیٹے کے جبے کو اٹھا کر پیٹھ کو اسی لیے سہلا رہی تھی کہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کہیں پیچھے سے کوئی زخم تو نہیں کھایا, بھاگتے ہوئے تو نہیں مارا گیا. لیکن اللہ کا شکر میں بجا لاتی ہوں میرے بیٹے کی پیٹھ پر ایک بھی تیر نہیں لگا ہے, جتنے تیر کھایا ہے سب اپنے سینے پر لے کر زندہ باد زندہ باد. میرے عزیزوں ماؤں کو اس بات پر فخر بھی تھا. اسی لیے میرے عزیزوں یہ جو دولت ہے
جس کی تمنا امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں عرض کرتے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، قیامت کے دن کی بات کر رہے ہیں۔ خواب گراں کس کو کہتے ہیں؟ ایک لمبی نیند سو کر قبر سے جب ہم اٹھیں گے تو اعلیٰ حضرت کی تمنا سنتے ہو کیا ساتھ میں ہونا چاہیے؟ یہ سمجھ کر کے چلو، وہ بڑے مجدد ہیں، یہ دعا کرتے ہیں اللہ میری پوری نمازیں میرے ساتھ رہیں، اے اللہ میرے پورے روزے میرے ساتھ رہیں، جتنی قرآن کی تلاوتیں میں نے کیا وہ سب میرے ساتھ رہیں جب میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں۔ نہیں، بریلی کا امام دعا یہ کرتا ہے، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ، زندہ باد زندہ باد، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو قیامت کے دن، یہی چیز ہے جو تمہیں کام آئے گی۔ اسی لیے میرے عزیزو، یوں ہی ہم نہیں کہتے، بریلی کے امام نے جو تمہیں تلقین کی آج سے 100 سال پہلے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ، مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے یہ قیامت میں اگر مانے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ اے نوجوانوں، اپنا سینہ حضور کے لیے سپرد کرو، اپنی زندگی ان کے حوالے کرو۔ زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مت ہے زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اس بات کو جب تم سمجھ جاؤ کہ تمہارے پاس جو سب سے اخیر میں دولت باقی ہے تو تم سیریس ہو جاؤ گے کہ مجھے یہ بچانا ہے، میرا تو سب لٹ گیا ہے، اب جو باقی ہے وہ میرے مصطفیٰ کی محبت ہے، اسے مجھے بچانا ہے۔ بعض لوگ مجھ سے ابھی کہہ رہے تھے، 2 دن پہلے کی بات ہے، کہ آپ بہت سخت لہجے میں کچھ لوگوں کو بات کرتے ہیں، بہت تیکھے لہجے میں تیور بدل کر کے لوگوں کو، اتنے سخت لہجے میں بات نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن میں تو آیا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت سے اور اچھی نرم بات سے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اتنے سخت لہجے میں کہتے ہیں، میرے عزیزو قرآن نے یہ بھی کہا ہے جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، منافقین پر شدت سے بات کرو، سختی سے بات، یہ ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ ایمان باقی ہے نا، اگر تمہارے پاس، جس کے پاس ساری چیزیں چلی گئی، آخر میں جو چیز بچی ہے وہ عشق مصطفیٰ، اس پر بھی اگر کوئی ڈاکو حملہ کرنے لگے اور تم کہتے ہو ابھی ہم نرم بات کریں گے، ہم نرمی میں بات کریں، ہمارے پاس اب بچا کیا ہے؟ وہ آخری چیز ہے عشق مصطفیٰ کی، اس کو اگر چھیننے کی کوشش کرو گے تو اب ہمارا لہجہ سخت ہوگا ہی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبا، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ ہاں، دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمنوں کو تیز نمک کی دھن ہے، یعنی ان کو تیکھا سننے کی عادت ہے، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا۔ اور ذرا میرے عزیزو، میں آج آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ تمہارے پاس جو دولت باقی ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے۔ یہ امانت، اتنی حفاظت کرو، اس کی اتنی حفاظت کرو کہ دنیا میں اب جو حالات بدلے جا رہے ہیں، کچھ بھی ہو جائے لیکن میں ناموس رسالت پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ جب تمہاری یہ جذبات ہوں گے تو دنیا تم سے شکست ضرور کھائے گی انشاءاللہ العزیز۔ ان آندھیوں کو چلنے دو، ان طوفانوں کو چلنے دو، ان ہواؤں کو چلنے دو۔ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے ایک دن وہ آئے گا جب ہر گھر سے اسلام کا پرچم لہرائے گا، ہر گھر سے اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ میرے نبی کی اس بات پر مجھے اتنا یقین ہے کہ زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، اتنا یقین ہے ہو کر رہے گا۔ لیکن آپ سے میں یہ کہوں گا اٹھو، وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ آج قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ اے سنی مسلمانوں، اے نوجوانوں، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا تمہارے پاس
کہ تمہارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تمہارے جذبات بیدار ہو جائیں، اس نبی کے لیے جو رات رات بھر تمہارے لیے کھڑے ہو کر رویا کرتے تھے، اس نبی کے لیے جو بجلیوں اور بادلوں سے بے قراری کے عالم میں گھبرا کر دعا کرتے تھے کہ مولا یہ بجلیاں اور بادل میری امت پر عذاب نہ بن جائیں، جو پیدا ہونے کے وقت معراج کی شب میں اور قبر کی گود میں جانے کے وقت صرف یہی کہتے رہے رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کی، واہ 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 واہ۔ اے نوجوانوں، آج اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو ہمارا بچہ بھول کر فراموش ہو کر بیٹھا ہے، کر کے بیٹھا ہے، یہی تو سب سے بڑا المیہ ہے۔ اقبال نے بہت سچے انداز میں کہا تھا، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں ہے۔ بے شک مومن کی زوال کا سبب مال نہ ہونا نہیں، بلکہ تمہیں معلوم ہے سبب کچھ اور ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ پھر اقبال آگے خود بتاتا ہے وہ سبب کیا ہے ہمارے زوال کا، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ پھر علاج کیا ہے اس کا؟ علاج کیا ہے؟ ایک ہی علاج ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ آؤ اے نوجوانوں، آج کے اس جلسے میں یہ عہد کر کے اٹھتے ہیں، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ جس کے پاس رسول پاک کی محبت ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، لاجیکلی آپ کو سوچنا بھی چاہیے۔ دیکھیں تقریر میں نے شروع سے یہی کہا کہ ہمارے پاس سے سب چھن گیا ہے، کچھ ہے نہیں، انتشار، ٹکڑے، اختلافات، جماعتیں، فرقے سب ہو گئے، اور ہم تو مال میں، اسباب میں، حکومت میں، قیادت میں، سیاست میں سب پیچھے آ گئے۔ لیکن پھر کبھی آپ سوچتے ہیں یہ میڈیا والے ہم پر ہی اتنا بھونکتے کیوں ہیں، 24 گھنٹے ہمارے اوپر ڈیبیٹ کیوں کرتے ہیں؟ جب اس قوم کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو یہی مدعا کیوں رہتی ہے سارے ٹی وی چینلوں پر؟ بہت سارے چینل تو ایسے ہیں بیچارے ہمارا نام لیے بغیر تو ان کی دکان نہیں چلتی، بہت سارے، صبح سے شام تک اذان، نماز، جماعت، مسجد، داڑھی، ٹوپی، برقع، قرآن، یہی سب تو ٹاپک ہے۔ یہ ٹاپک پر جب تک مرغے نہیں لڑاتے تب تک چینل چلتا بھی نہیں۔ کیوں؟ آپ نے کبھی سوچا کہ یہ قوم تو سب بکھر گئی ہے، اس پر اتنا ڈیبیٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ تو اتنی خطرناک نہیں ہے، یہ ہم اور آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ظالموں کو پتا ہے کچھ بات تو ہے ان کے اندر، بے شک بے شک، جو دنیا خوف زدہ ہے ان سے بکھرنے کے باوجود وہ دولت ہے، وہ عشق مصطفیٰ کی۔ جب تک تمہارے سینوں میں یہ چیز باقی ہے، دنیا کو بار بار یہ لگتا رہے گا کہ یہ چنگاری جب روشنی بن جائے گی، شعلہ بن جائے گی تو ہزاروں کو جلا کر خاک کر سکتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ دنیا کو پتا ہے کہ محمد عربی کا شیر پھر دوبارہ اٹھ سکتا ہے، اس لیے اس کے پاس جو آخری دولت باقی ہے عشق مصطفیٰ کی، سے مار ڈالو، اسے ختم کر دو۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک شعر میں تمہیں سمجھایا تھا، آنکھ سے کاجل سانپ چرا لے یا وہ چور بلا کے۔ آنکھ سے کاجل چراتے ہوئے کبھی کسی کو دیکھا ہے؟ میاں کیسے چوری کرے گا کوئی آنکھ سے کاجل؟ لیکن اعلیٰ حضرت فرما رہے آنکھ سے کاجل سانپ چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری کٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ یہ کیا ہے آنکھ سے کاجل؟ جا کے کسی تھانے دار سے بھی پوچھ لو، پولیس اسٹیشن میں بھی پوچھ لو، کیا صاحب آپ کے پاس اب تک کوئی ایسا کیس رجسٹرڈ ہوا ہے کہ کوئی چور کسی کی آنکھوں سے کاجل چرا کے لے گیا ہو؟ وہ صاحب کہیں گے پاکٹ مار تو آئے ہیں بہت سارے،
گھر چوری کیے ہیں، گاڑی چوری کیے ہیں، لیکن یہ تو نہیں معلوم اب تک کہ کوئی آنکھوں سے کاجل بھی چراتا ہے۔ لیکن بریلی کے امام کہہ رہے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لے۔ میرے عزیزوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈبی والا کاجل جو تمہارے آنکھوں میں لگا ہے، بلکہ ایک مومن کی آنکھوں کا کاجل عشق مصطفیٰ ہوا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد محبت مصطفیٰ، یہ آنکھوں کا کاجل ہے۔ اور یہ چور جو ہے، یہی ڈاکو جو تمہارے عشق مصطفیٰ کو چھیننا چاہتے ہیں، جو تمہارے دلوں کی دھڑکن نبی پاک کے لیے ہے، اس کو کم کرانا چاہتے ہیں۔ دیکھو بہت سارے آج فتین ایسے بھی ہیں، تو کہتے ہیں مولانا کو بولنے دو، یہ لوگ تو بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہی رہتے ہیں، بھڑکاتے رہتے ہیں۔ ان بزدلوں کو معلوم نہیں تمہاری غیرت مر گئی، اس نبی کے نام پر بھی تم چپی سادے بیٹھے ہو جس نبی نے تمہیں رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں بار بار بخشش کی دعائیں کی۔ اس رسول کے لیے تم اتنے بے غیرت کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ دن یاد کرو کہ جب تمہاری ماں اور بہنوں کی عزت پر آ جائے گی بات، تب تم باہر نکلو گے راستوں پر اور کہو گے میری ماں اور بہنوں کی عزت بچاؤ، اس وقت کچھ نہیں ہوگا۔ امام غزالی نے فرمایا جو اپنے نبی کی عزت کے لیے سیریس نہیں ہو سکتا، اس کے گھر کی عزت بھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے احساسات اگر تمہارے نہیں ہیں تو پھر بھول جاؤ تمہارے گھر کی عزت کیا ہے۔ آبرو ماں سے نام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے۔ اگر وہ نام سلامت ہے تو ہمارا وجود بھی سلامت ہے، اگر وہ نام صحیح ہے تو پھر ہمارا نام اور ہمارا کام سب سلامت ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا جگہ جگہ گھوم رہے ہیں تمہارے عشق مصطفیٰ کا کاجل چرانے کے لیے۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کاجل کی حفاظت کیسے کرتے ہو، اس کاجل کی حفاظت کیسے کرتے ہو۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، پہچانو، ہر جبہ کبہ کے پیچھے بھاگ مت جانا، ہر داڑھی کے پیچھے بھاگ مت جانا کہ یہ بھی مولوی صاحب ہے، یہ بھی قائد ہیں، یہ بھی ہمارے رہبر ہیں۔ نہیں، کسی کو بھی مولوی نما دیکھ لو تو ضروری نہیں کہ وہ دین کا رہبر بھی ہے، بلکہ بہت سارے رہبر کے لباس میں رہزن بھی ہوتے ہیں، ڈاکو بھی ہوتے ہیں۔ پہچاننے کا ایک ہی طریقہ ہے، لباس اگرچہ 70 ٹکڑوں میں پھٹا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن سینہ میرے مصطفیٰ کی محبت سے دھڑکتا ہے، وہ تمہارے آنکھوں کا کاجل بھی ہے اور تمہارے سر کا تاج بھی ہے۔ یہ معیار ہے، یہ کسوٹی ہے جس کے پیچھے چلنا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، ان کی عظمت کے لیے کتنا سیریس ہے۔ ہم بریلی کے امام کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ ہر جلسے میں مسلک اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ پتہ ہے اعلیٰ حضرت کو 100 سے زیادہ گندی گالیاں دی گئی، ان کی ذات کو، ان کے خاندان کو، ان کے باپ کو، ان کے دادا کو، ان کی اولاد کو، ان کی بیوی کو، سب کو گالیاں دی گئی ان کے زمانے میں۔ لیکن کوئی بھی بندہ مجھے آج لا کر کے دکھائے کہ ان کے خاندان پر جب گالیاں دی جا رہی تھی تو وہ جواب لکھ رہے تھے، کسی کو جواب دے رہے تھے جب ان کو گالیاں دی جا رہی تھی؟ نہیں، سب ایک طرف پھینک دیا جتنوں نے گالیاں دی۔ لیکن جب نبی پاک کی طرف کسی نے انگلی بھی اٹھائی تو بریلی کے امام کا قلم خاموش نہیں بیٹھا۔ یہ غیرت ایمانی ہے۔ ہم اسی لیے ان کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ وہ اصلی قائد ہے جو ہمیں مدینے تک پہنچاتا، واہ واہ، وہ مدینے تک پہنچاتا ہے۔ جب یہاں پر مولوی نما لوگ بھی بھوگ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند نہیں ہے، امتی عمل کر کر کے نبی کے برابر ہو سکتا ہے، نبی کو ایسا علم نہیں، ویسا علم نہیں، نبی پیٹ پیچھے کا نہیں جانتے، نبی دیوار پیچھے کا نہیں جانتے، یہ سب باتیں جب ہو رہی تھی تب امام اہل سنت فاضل بریلوی کا قلم یہ لکھ رہا تھا، یا رسول اللہ دنیا والے کیا کہتے ہیں اس سے مجھے کیا غرض ہے، میں آپ کے دربار میں یہ عرض کرتا ہوں، سرور کہوں کہ مالک و مولا تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جام میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سارے اچھوں میں اچھا
سے اونچا ہمارا نبی. یہ بریلی کے امام بھی تو کہہ رہے تھے جب دنیا والے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر انگلی اٹھا رہے تھے تب نبی پاک کی بارگاہ میں امام اہل سنت کیوں کہہ رہے تھے آقا آپ کا مقام و مرتبہ کون جان سکتا ہے؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جامع مسیحا ہمارا نبی. عزیزان گرامی اوقات، آج ہم اس لیے ان کے پیروکار ہیں کہ انہوں نے حضور پاک کی محبت میں جینا ہمیں سکھایا اور دل کو دھڑکانا سکھایا. جب دنیا والے اپنی عیش کے لیے جی رہے تھے، اپنے مطلب کے لیے جی رہے تھے، سیلفش ہو گئے تھے، تب انہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی نہیں، زندگی تمہاری اپنی نہیں ہے، لائف تمہاری خود کی نہیں ہے، خود سے انجوائے مت کرو بلکہ کہو بارگاہ مصطفیٰ میں یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے. جو بندہ، جو اعلیٰ حضرت اپنا سب کچھ رسول اللہ کے لیے قربان کرتا ہو، پھر دنیا اس کا نام نہ لے تو پھر کس کا نام لے گی؟ آج اسی لیے چپے چپے سے، کونے کونے سے ہر کوئی بچہ پکار کر کے یہ کہتا ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. میرے عزیزوں، یہی وہ تمام چیزیں ہیں. ان بچوں نے ابھی آپ نے نعرے لگائے لیکن آپ میں سے کسی نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا نہیں. لیکن نام کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے باپ کا کام نہیں کیا، جو کچھ بھی زندگی میں کیا میرے مصطفیٰ کا کام کیا. جو تاجدار مدینہ کے لیے وقف ہوتا ہے اللہ اس کا نام بھی زندہ رکھتا ہے، اس کا کلام بھی زندہ رکھتا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آخری جو چیز ہمارے پاس باقی ہے وہ عشق مصطفیٰ کی ہے، اور اسی دولت کی بدولت پھر تم کھڑے ہو سکتے ہو دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی. جو چیز تمہیں روشنی لانے والی ہے وہ میرے نبی کی محبت ہے. میں ایک روایت سنا کر کے آپ کو گفتگو سمیٹتا ہوں. اس دولت پر تمہیں کتنا پراؤڈ ہونا چاہیے، کتنا فخر ہونا چاہیے. الحمدللہ میں آپ کو کہتا ہوں میرے آگے پیچھے کوئی دولتیں نہیں چلتی، کوئی بہت بڑے نیتا نہیں ہیں. بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہو، بلکہ دوسروں کو یہ لگتا ہے. بہت ایک ٹیم بھی بھیجی گئی تھی ہمارے علاقے میں کہ چیک کر کے آؤ ان کے اسپانسر کون کون ہیں، کون سی پارٹی ان کو زیادہ مدد کرتی ہے، کون سے نیتا ان کے آگے پیچھے چلتے ہیں یا بیک سپورٹ کرتے ہیں. ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ان کی ناک رگڑ گئی لیکن کوئی نیتا تو ہمارے قریب بھی نہیں آتا. ویسے ہی الرجک ہیں ہم بیچارے، اور بہت سارے لوگ ہمارے باتوں سے وہ قائل نہیں ہیں، ہماری باتوں کے راضی نہیں ہیں، پتہ ہے سب کو. لیکن میں محسوس کرتا ہوں آگے پیچھے کوئی بڑا زمیندار، کوئی سیٹ، کوئی نیتا نہ ہو تو کچھ فرق نہیں پڑتا. مکین گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہم چلتے ہیں. بس یہ دولت ہمارے پاس ہونے کا احساس یہی ہمیں فخر دلاتا ہے، پراؤڈ فیل ہوتا ہے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مجلس میں بیٹھے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے قبر میں جانے کے بعد کیا ہوگا؟ جب تمہیں دفن کر دیا جائے گا اور لوگ تمہیں قبر میں دفن کر کے چلے جائیں گے تو دو فرشتے آئیں گے، کالے چہرے والے، نیلی آنکھوں والے، دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے، بہت ہیبت ناک شکل ہوگی. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحابہ سے، اور فرماتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو تم سے 3 سوال کریں گے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضور کی طرف دکھا کر کہیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. سب کو پتا ہے نا قبر میں سوالات ہوں گے، قبر میں سوالات ہوں گے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا، اے عمر جب تمہاری قبر میں فرشتے آئیں گے تم کیا جواب دو گے؟
توجہ